بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اما بعد. برادران اسلام و معزز سامعین، دین اسلام کے من جملہ بنیادی ارکان میں سے حج ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو. اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں، لہذا کسی شخص کا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اور اس کے اسلام کی بنیاد اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حج ادا نہ کر لے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ قصد کر لیا تھا کہ کچھ لوگوں کو ان شہروں کی طرف بھیجوں تاکہ وہ پتہ لگائیں کہ کون لوگ ہیں جو مال و حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، ایسے لوگوں پر جزیہ لاگو کر دیں. ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. یہ جملہ آپ نے 2 مرتبہ دہرایا. حج ایک عظیم فریضہ اور دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اور وہ مسلمان، عاقل، بالغ اور استطاعت رکھنے والے آزاد شخص پر فرض ہے. علماء کی ایک بڑی جماعت کے مطابق حج استطاعت ہونے پر بالفور واجب ہو جاتا ہے، چنانچہ جب شرائط پائی جائیں اور حج کی قدرت ہو تو ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ اس کی ادائیگی فرض ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وعظ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، لہٰذا تم حج کرو. اس وقت حاضرین میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں، یہاں تک کہ اس شخص نے مذکورہ سوال کو 3 مرتبہ دہرایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا لازم ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو جن کا میں خود تذکرہ نہ کروں. لہذا کسی ایسے مسلمان کے لیے ہرگز رواں و درست نہیں ہے جس کو طاقت و استطاعت حاصل ہو کہ اس معاملے میں کوتاہی کرے اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس اہم فریضے کو ٹالتا رہے. ایمانی بھائیوں، ایک مسلمان کا دل کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ بدنی و مالی قدرت کے باوجود حج کو چھوڑ دے، جبکہ اسے معلوم ہو کہ یہ اسلام کے فرائض اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ہیں. عزیزان گرامی، حج کے بے شمار فضائل اور عظیم اجر ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حج کیا اور اس نے اس دوران کوئی فحش کلامی اور گناہ نہیں کیا تو وہ حج کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر اس طرح لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل اور بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پوچھا گیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا. پوچھا گیا اللہ کے رسول پھر کون؟ آپ نے فرمایا حج مبرور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی
اور ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا جو شخص حج کا ارادہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے ضروری احکام و مسائل، ارکان و واجبات اور اس کے ممنوعات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ کہیں حج کی ادائیگی کے دوران غلطی کا شکار نہ ہو اور صحیح و شرعی طریقے کے مطابق اس فریضے کو انجام دے سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ معزز حضرات، جو شخص حج کا خواہاں ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس کا حج مبرور و مقبول ہو اور اس کی یہ محنت وصول ہو، تو اسے چاہیے کہ مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھے۔ پہلی چیز، اپنے حج کے لیے حلال نفقے کا انتظام کرے۔ لہذا حرام مال سے حج کرنا ناجائز و ناقابل قبول ہے۔ حج کے مبرور و مقبول ہونے کے لیے بنیادی طور پر نفقے کا حلال ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے، اور یقیناً اللہ نے اپنے مومن بندوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہوتے ہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، دعا قبول فرما لے، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام اور اس کی پرورش بھی حرام مال کے ذریعے سے ہوئی ہو، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نیز حج کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ دوران حج اخلاق و بلند کردار کا مظاہرہ کرے اور صبر و بردباری اور عفو و نرمی کا رویہ اپنائے۔ یہ چیزیں حج کے مبرور و مقبول ہونے کے لیے بنیادی شرائط میں سے ہیں جن کا پاس و لحاظ رکھنا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جو شخص ان مہینوں میں یعنی حج کے مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرے، نہ کسی بے حکمی کا ارتکاب اور نہ ہی کسی قسم کا جھگڑا کرے۔ اللہ پاک ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے اور دین کے احکام کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔